نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ۔ معزز سامعین گرامی قدر، سب سے پہلے آپ سے التماس ہے کہ آپ سب ساتھی بیٹھ جائیں اور جو سٹیج کے اوپر کھڑے ہیں وہ بھی بیٹھ جائیں۔ یہ جو برآمدوں میں ساتھی کھڑے ہیں یہ سامنے تشریف لے آئیں۔ معزز سامعین گرامی قدر، سب سے پہلے میں اپنے بھائی، اپنے رفیق، اپنے دوست قاری فاروق صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے آپ سے ہم کلام ہونے کا موقع عنایت فرمایا۔ کئی رشتے، کئی تعلق داریاں ایسی ہوتی ہیں کہ دین کی بنیاد کے اوپر، اسلام کی بنیاد کے اوپر میرا جو قاری صاحب کے ساتھ تعلق ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے بھائیوں جیسا ہے، بلکہ بھائیوں سے بڑھ کر ہے۔ اور کئی تعلق ایسے ہوتے ہیں کہ انسان صرف اسلامی بھائی ہونے کے باوجود سگے بھائیوں جیسا ہوتا ہے۔ میرے دائیں اور بائیں اس وقت جو دو احباب بیٹھے ہیں میرے دل کے بڑے قریب ہیں، میرے بھائیوں جیسے ہیں، اور شاید اسلامی رشتے کی، اخوت کی، محبت اور چاشنی میں ان دونوں کے رشتوں نے سگے بھائیوں جیسے رشتوں کا احساس دلوایا ہے۔ میں آپ نوجوانوں کے ہموں، تنتنوں اور ولولوں کا بھی شکر گزار ہوں، اور اکثر میں یہ بات سوچا کرتا ہوں کہ یہ دین اسلام جس وقت شروع ہوا، جس ہستی کا ہم نام لیتے ہیں، جس نبی کے دین کا دفاع کرتے ہیں، وہ نبی، اس میں تھوڑی سی شرل ہے وہ کم کریں، جس نبی کا نام لیتے ہیں، جس کے دین کا دفاع کرتے ہیں، اس نبی نے جب طائف کی وادی میں قدم رکھا تھا تو چہرہ بھی لہو رنگ تھا اور پاؤں بھی لہو رنگ، اور جوتوں کے ساتھ پاؤں لہو کی زیادتی کی وجہ سے چپک جا رہے تھے۔ آج ہم نے اس نبی کا صرف کلمہ پڑھا، اس کے دین کے جھنڈوں کو اٹھاتے ہیں، جہاں جاتے ہیں لوگ پھولوں کی پتیوں سے استقبال کرتے ہیں، آنکھوں کو بچھاتے ہیں، دلوں کو نشاور کرتے ہیں۔ یہ اس نبی کا تعلق ہے ہمارے ساتھ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی بات کرنے والوں کے سامنے آپ پلکوں کو بچھاتے ہیں۔ اس نبی نے کتنی شدت کے ساتھ اور کتنے مظالم کو برداشت کر کے یہ دین آپ تک پہنچایا۔ آج پروگرام تقریب بخاری میں آپ کے سامنے چند گزارشات کر کے پھر میں انشاءاللہ تحریک کے حوالے سے بھی چند گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلی بات جو آپ نے سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایک غلط العام ہے، اور اس غلط العام میں ایک بہت بڑا ذمہ علماء کے طبقے کا بھی موجود ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں دین کس کا نام ہے؟ دین جی کتاب و سنت کا نام ہے۔ شریعت کس کا نام ہے؟ کتاب و سنت کا نام ہے۔ اسلام کس کا نام ہے؟ قرآن و سنت کا نام ہے۔ کتاب اللہ کس کا نام ہے؟ کتاب اللہ کس کا نام ہے؟ آپ بتائیے کتاب اللہ کس کا نام ہے؟ لوگ عمومی طور پہ کہیں گے کہ قرآن کا نام ہے۔ یہ بات آج آپ نے سمجھنی ہے، کیا کتاب اللہ سے مراد ہمیشہ ہر موقع کے اوپر صرف قرآن ہوتا ہے، یا کتاب اللہ سے مراد بھی قرآن اور حدیث ہوتا ہے؟ کتاب اللہ کئی مرتبہ صرف قرآن کے بارے میں بھی بولا جاتا ہے، اور کئی مرتبہ کتاب اللہ قرآن و سنت کے بارے میں بھی بولا جاتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، جس بات کا ابلاغ بہت ضروری ہے، کتاب اللہ کئی مرتبہ صرف حدیث رسول کے بارے میں بھی بولا جاتا ہے، لیکن اس بات سے ہم غافل ہیں، ناواقف ہیں۔ مجھے بتائیے، ایک مثال میں قرآن پاک کی تیزی سے آپ کے سامنے رکھوں گا، پھر چند حدیثیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آپ نے ان قرآن کی آیات کو اور احادیث کو یاد کرنا ہے۔ اللہ رب العزت کلام حمید میں ارشاد فرماتے ہیں، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، فی کتاب اللہ، فی کتاب اللہ۔ یہاں پہ کتاب اللہ سے مراد کیا ہے؟ آپ نے خود ہی فیصلہ کرنا ہے۔ کتاب اللہ سے مراد منکرین حدیث کے نزدیک صرف قرآن ہے، اور اگر صرف قرآن یہاں پہ مفہوم لے لیا جائے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اللہ کے ہاں گنتی کے مہینے کتنے ہیں؟ 12۔ کہاں پہ ہیں؟ کتاب اللہ میں ہیں۔ اب
میں غامدی صاحب سے پوچھتا ہوں اور منکرین حدیث سے پوچھتا ہوں، پورا قرآن پاک اٹھائیے، پورا قرآن پاک، اگر کتاب اللہ سے مراد صرف قرآن ہے تو قرآن پاک اٹھائیے اور مجھے گنتی کے یہ 12 مہینے اس قرآن پاک سے نکال کر دکھا دیجیے۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر بس نہیں کیا، منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، کہاں پہ ہیں؟ فی کتاب اللہ، کتاب اللہ میں ہے۔ ذالک الدین القیم، یہ مضبوط دین ہے، یہ اوجل پوشیدہ خفیہ منکرین حدیث کے فلسفوں کی طرح نہیں ہے، یہ ظاہر ہے، یہ کھلا ہے، یہ روشن ہے۔ بتائیے دنیا کے ہر منکر حدیث سے، ہر غامدی کے ماننے والے سے آپ پوچھ لیجئے، کتاب اللہ سے مراد اگر صرف قرآن پاک ہے تو ہمیں یہ 12 مہینے قرآن پاک سے نکال کر دکھا دیجئے۔ جواب میں کیا کہیں گے؟ ہاں یہاں پر قرآن پاک میں 12 مہینوں کے نام تو نہیں ہے، رمضان کا ذکر تو مل جائے گا، حج کے بعد مہینوں کا ذکر تو مل جائے گا، لیکن 12 کے 12 مہینوں کا ذکر نہیں ملے گا۔ کہاں سے ملے گا؟ تاریخ سے مل جائے گا۔ منکر حدیث کیا کہے گا؟ تاریخ سے مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ گنتی کے 12 مہینے کتاب اللہ میں ہیں۔ اگر حدیث کو کتاب اللہ مان لو گے اور حدیث کو اور قرآن کو ملا کے کتاب اللہ مان لو گے، اللہ کی قسم تمہیں 12 کے 12 مہینے ترتیب سے بھی مل جائیں گے اور حرمت کے 4 مہینوں کا حکم بھی مل جائے گا اور ان کے نام بھی مل جائیں گے۔ لیکن اگر حدیث کو قرآن سے علیحدہ کرو گے تو دیکھو کیسا عقل کے اوپر پردہ، تاریخ کے اوپر تو ایمان لاتے ہیں منکرین حدیث، لیکن حدیث کا انکار کر دیتے ہیں، تاریخ کا اقرار، حدیث کا انکار۔ ایک قرآن پاک کی مثال آپ کے سامنے رکھی، یہاں پہ کتاب اللہ سے مراد قرآن و سنت ہے، یہاں پہ کتاب اللہ سے مراد قرآن و سنت ہے۔ اگر قرآن اور سنت کو، قرآن اور حدیث کو اکٹھا کر لو گے، گنتی کے 12 مہینے بھی مل جائیں گے، حرمت کے 4 مہینے بھی مل جائیں گے۔ آگے آئیے، ایک مثال حدیث سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک قافلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور تیزی سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ بات کا ابلاغ مکمل ہو جائے۔ جیسے قاری صاحب نے آپ کو کہا تھا آگے ایک پروگرام ہے، وہ ساتھی بھی انتظار کر رہے ہیں اور فاصلہ طویل ہے۔ وہ قافلہ رسول اللہ کی بارگاہ میں آیا اور آ کے کہنے لگا، اقضی بیننا بکتاب اللہ، اے اللہ کے رسول ہمارے درمیان فیصلہ کیجئے۔ کہاں سے؟ کتاب اللہ سے۔ ہمارے درمیان فیصلہ کیجئے کہاں سے؟ کتاب اللہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لا اقضین بینکما بکتاب اللہ، اور ایک جملہ اس سے قبل کہا۔ اب یہ جو آپ الحمدللہ کئی طلبہ بھی بیٹھے ہیں، آپ اس تاکید کے سیغے کو بھی جانتے ہیں، لیکن رسول اللہ نے ان تاکید کے سیغوں سے پہلے بھی یہ کہا، فوالذی نفسی بیدی، فوالذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ، میں تمہارے درمیان فیصلہ کروں گا۔ کہاں سے؟ کتاب اللہ سے فیصلہ کروں گا۔ اب مقدمہ کیا تھا وہ بھی سمجھ لیجئے۔ ایک غلام نے ایک شادی شدہ عورت سے برائی کا ارتکاب کیا تھا، ایک کنوارے نے ایک شادی شدہ عورت سے برائی کا ارتکاب کیا تھا۔ وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں آگے اور کہنے لگے، ہمارا فیصلہ کتاب اللہ سے کر دیجئے۔ رسول اللہ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں، میں کتاب اللہ سے فیصلہ کروں گا۔ منکرین حدیث، غامدی صاحب اور دیگر جتنے بھی گروہ ہیں، ذرا اس ایک حدیث کے اوپر غور کریں، ایک حدیث، ایک واقعے کے اوپر غور کر لیں تو سارے کے سارے انکار حدیث کے فلسفے گر جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، انیس بیٹا جاؤ عورت سے پتہ کرو، برائی کا اقرار کرتی ہے تو اسے سنسار کر دیا جائے۔ عورت نے برائی کا اقرار کر لیا، اس کے اوپر سنسار کی حد کو نافذ کرنے کا رسول اللہ نے فیصلہ کر دیا۔ اس غلام کے بارے میں کہا، یہ تو مقدمہ خود لے کے آئے ہیں اس کے قبیلے والے، اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں اور اس کو 1 سال کے لیے جلا وطن کر دیا جائے۔ طلبہ کو اس بارے میں اسلامی حدود کا پتہ ہے۔ اس فیصلے میں کتنی شکیں نافذ ہوئی؟ 3۔ ایک عورت کو سنسار کیا جائے گا، دوسرا اس کو 1 سال کے لیے جلا وطن کیا جائے گا، تیسرا اس کو کوڑے لگائے جائیں گے۔ رسول اللہ نے کیا کہا تھا؟ میں فیصلہ کہاں سے کروں گا؟ کتاب اللہ سے۔
اب یہاں تو غامدی صاحب اور منکرین حدیث جرت کر کے یہ بات کہہ دیں کہ رسول اللہ نے قسم تو کھائی تھی میں فیصلہ کتاب اللہ سے کروں گا، لیکن جب فیصلہ کرنے کی باری آئی تو کتاب اللہ سے باہر بھی کر دیا ہے۔ کسی میں جرت یہ کہہ دے کہ رسول اللہ نے قسم بھی کھائی تھی لیکن فیصلہ کتاب اللہ سے